ٹرمپ کا یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے آنے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ٹرمپ نے 5 دسمبر کو مختلف رہنماؤں کو اپنے فیصلے کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر رہا ہے اور یروشلم کو اسرائیل کا بلا شرکت غیر دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے اپنے ارادے کو حتمی طور پر فیصلے میں بدلنے کے اعلان کے ساتھ ہی پوری دنیا سے ٹرمپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مسلمان ممالک نے ٹرمپ کے اس فیصلے کو احمقانہ اور فتنہ و فساد کی جانب قدم قرار دیا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ٹرمپ کو متنبہ کیا ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ اشتعال اور فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ یک طرفہ فیصلہ جہاں فلسطینی مسلمانوں کے حق کو سلب کرے گا، وہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے گا۔ اسرائیل تل ابیب سے اپنے دارالحکومت کو یروشلم منتقل کرنے کی غلطی نہ کرے، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکہ کو کہا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، جسے کراس کرنے کی کوئی بھی کوشش عالمی امن کو داؤ پر لگانے کی کوشش ہوگی۔ طیب اردگان نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے امریکہ کی ملی بھگت سے دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا تو وہ اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیں گے۔ یاد رہے کہ ترکی اور اسرائیل میں 6 سال بعد تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ یروشلم فلسطینی مسلمانوں کا ہے اور فلسطینی اسے اپنا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔ شاہ اردن کنگ عبداللہ نے کہا ہے امریکہ کا یہ فیصلہ دوبارہ امن کو بحال کرنے کی کوششوں کو متاثر کرے گا اور مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ چھیڑنے کے مترادف ہوگا۔ فرانسیسی صدر اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے بھی امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے۔ بصورت دیگر امریکہ کا یک طرفہ فیصلہ 2 تاریخی اختلافات رکھنے والے گروہوں کو ایک طویل جنگ میں دھکیل دے گا۔ دوسری جانب فلسطین کے صدر محمود عباس نے امریکہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں اور اسرائیل سے قربت کی وجہ سے حقائق کو مسخ کرنے والا فیصلہ کر رہا ہے، جس سے بیت المقدس میں اشتعال اور پوری دنیا میں عالمی سطح پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عرب اتحاد کے سربراہ ابو احمد الغیث نے اس فیصلے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے ٹرمپ کو اس سے اجتناب برتنے کا کہا ہے۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ عالمی دباؤ اور تمام مسلمان ممالک کی جانب سے انتباہ کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا عندیہ دے رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ خود مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی نفرت آمیز ذہنیت رکھتا ہے۔ اپنی الیکشن مہم کے دوران مسلمانوں کو خوب رگیدا اور صدر منتخب ہو کر بھی سب سے پہلے مسلمانوں کو ہی ہدف تنقید بنایا۔ سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی ٹرمپ مسلمانوں کے متعلق اپنے انتہا پسندانہ خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا بھر سے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹرمپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو اسرائیل فلسطین تنازع کی شروعات یعنی 1948 سے لے کر سن 2017 تک امریکہ پہلا ملک ہوگا جو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے گا۔ یروشلم دراصل فلسطینی مسلمانوں کا ہے، جسے عرب اسرائیل جنگ کے دوران صہیونیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ امریکہ کا یہ احمقانہ فیصلہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو مزید کئی عشروں تک الجھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ عالمی برادری کو اس فیصلے کو روکنے کے لیے مداخلت کی ضرورت ہے، جبکہ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔